نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پیار و محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانس والجان وعلی آلک واصحابک یا مذہب الاحزان. انتہائی عزت، احترام، تعظیم، تکریم، توقیر کے لائق علماء کرام فخر السادات حضرت علامہ سید جعفر حسین شاہ صاحب کاظمی، خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب قادری ضیائی، محترم المقام جناب علامہ قاری محمد آفتاب سیفی صاحب، دیگر آل علم، آل محبت، شاعر دربار رسالت حسان الاصل حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام پر میں اپنی تضمین کہ چند اشعار سے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آپ کے علاقے کے معروف مشہور ثنا خان اور آپ کی دینی محافل کی رونق جناب ناصر محمود قادری صاحب کی دعوت پر اور محترم المقام جناب عمران صاحب اور ان کے برادران ان کی خواہش پر اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہوا ہوں. میں ماحول کی گرمی بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کے جذبات کی گرمی بھی دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں موسم کی جو شدت اور حدت ہے اس پر آپ کے ایمان کی جو حرارت ہے وہ زیادہ بھاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کو سلامت رکھے. میں کچھ گفتگو کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا توفیق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مرکزی نعت بھی ہوگی اور آپ کی محفل جاری و ساری رہے گی. میں نے ایک اور جگہ عام اجلاس میں پہنچنا ہے، وہاں چلا جاؤں گا. ماشاءاللہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ آپ کے کرپے کے ایک نئے خطیب محترم جناب عاشق رسول چودھری اشفاق صاحب نے جو مسجد بنائی ہے جامع مسجد رضیہ نذیر، اس کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا سعید احمد ضیائی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ کونین میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا. مجھے عمران صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کہلوا دیا کہ آج کی یہ جو نشست ہے اس میں بیان سیدہ کائنات کے حوالے سے کرنا ہے. چونکہ مقام مصطفیٰ اور سیدہ کائنات کا کنفرنس ہے، میں دونوں بارگاہوں میں کچھ نذرانہ پیش کروں گا.
کونین میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، سرکار کی امت پہ عطا فاطمہ زہرا، اور دنیا ہی نہیں جنت کی ضیاء فاطمہ زہرا۔ دنیا ہی نہیں جنت کی ضیاء فاطمہ زہرا، اور کیوں کرنا ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا۔ وہ زینت ہیں وہ آل رسالت کے چمن کی، زینت ہیں وہ آل رسالت کے چمن کی، آسی کے لیے پختہ ضمانت ہیں امن کی، اور مظہر ہیں وہ سرکار کی چال اور پھبن کی، مظہر ہیں وہ سرکار کی چال اور پھبن کی، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا۔ اور جب پرسش اعمال ہوئی دے گا اما کون، یعنی جب عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کون امن دے گا، جب پرسش اعمال ہوئی دے گا اما کون، میدان قیامت میں سنے آہو فغاں کون، ہے چادر تطہیر کے سائے میں نہاں کون، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا۔ باخدا زیر نظر ان کے عرب اور عجم ہے، باخدا زیر نظر ان کے عرب اور عجم ہے، اسی نسبت کے تصدق سے غلاموں کا بھرم ہے، جو ان کا ہوا اس کو کہاں رنج و علم ہے، ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے، ہیں وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا، وارث فیضان و عطا فاطمہ زہرا۔ اور یہ خاص شعر ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے جس گھر کی طہارت، قرآن بیان کرتا ہے جس گھر کی طہارت، جس گھر کے مکینوں پہ کرے ناز عبادت، ہے ان کے وسیلے سے دعاؤں میں اجابت، دیتی ہے وفائے حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا فاطمہ زہرا، ہر لمحہ تھی راضی برضا فاطمہ زہرا۔ کلام طویل ہے، میں مقطع پیش کرتا ہوں۔ میں دل سے بتاتا ہوں حقیقت کا یہ عالم، میں دل سے بتاتا ہوں حقیقت کا یہ عالم، ہرگز نہ چھپاؤں گا میں نسبت کا یہ عالم، سید ہے در زہرا سے الفت کا یہ عالم، سید ہے در زہرا سے الفت کا یہ عالم، اور اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، کہ ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار بھی کرتے ہیں، اور موقع ملنے پر اس پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، شان ایمان ہے۔ ایک شان ہوتی ہے اور ایک جان ہوتی ہے، یہ توجہ آپ چاہوں گا میں۔ ایک شان ہوتی ہے، ایک جان ہوتی ہے۔ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، حضور نے اس کو تیجان العرب کہا، یعنی یہ آل عرب کا تاج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میری شان ہے، مگر میں پگڑی اتار دوں میری روح نہیں نکلے گی۔ اب ذرا غور سے سنیں گے تو بات میں جانا، میں پگڑی اتار دوں تو امتیاز شاہ کا وجود نہیں مٹے گا، میں رہوں گا۔ پگڑی میری شان تو ہے، میری جان نہیں۔
اگر پگڑی میری شان تو ہے، میری جان نہیں. پگڑی کے ساتھ میری شان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ پگڑی میں اتار دوں تو میری جان چلی جائے گی. ظاہر ہے ہم پگڑی اتارتے بھی ہیں، اتار کے سوتے ہیں، اتار کے وضو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جان تو نہیں چلی جاتی. اسی طریقے سے یہ ویسٹ کوٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ اگر اتار دوں تو میں پھر بھی زندہ رہوں گا، اس لیے کہ یہ میری شان تو ہے، میری جان نہیں. سمجھ آئیے. سیفی صاحب نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کو اتار دیں تو جان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، چونکہ ان کی یہ شان کا اظہار ہے، یہ جان کی ترجمانی نہیں. علامہ غلام محمد ضیائی صاحب نے رومال پہنا ہوا ہے، اتار دیں وجود نہیں ختم ہوگا. جناب عمران صاحب نے اگر گاڑی رکھی ہوئی ہے، وہ گاڑی پہ آتے ہیں تو وہ گاڑی ان کی ٹور تو ہے، ان کی شان کا اظہار تو ہے، مگر کوئی اللہ نہ کرے گاڑی ان سے چھین لے، یہ پیدل چلے جائیں گے. کوئی شان تو ایک وہ ٹھاٹ باٹ جو ہے ظاہری، وہ عزت، وہ گاڑی والی وہ تو چلی گئی مگر جان تو نہیں گئی. سمجھ آگئی بات. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے وجود سے الگ کر دی جائیں. آپ کا مکان، اچھا مکان آپ کی شان ہے، مگر یہ مکان اللہ نہ کرے گر جائے، آپ باہر ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں تو شان تو چلی گئی، جان تو نہیں گئی. سمجھ آئیے آپ کو. شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. یہ ظاہری جتنی چیزیں ٹھاٹ باٹ کرو فر، یہ شان ہے. شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور جان نہ ہو تو شان کسی کام کی نہیں. 10 گاڑیاں کھڑی ہوں، اگر بندے کی روح نکل جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 1000 جوڑے کپڑوں کے ہوں، اگر کفن پہن لے تو ان کپڑوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، مگر تابوت میں اٹھ جائے تو ان کوٹھیوں کا فائدہ نہیں ہے. بڑی بڑی جناب لوگ کیا کہتے ہیں پراڈو کھڑی ہوں، اگر بندہ فوت ہو جائے تو اس پراڈو کا فائدہ کوئی نہیں ہے. گلبرگ میں اس کے 25 پلاٹ ہوں، ادھر نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے تو یہ ساری جو شہرتیں دولتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میرے آقا کی محبت دین کی جان ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت ایمان کی جان ہے، رسول اللہ کی محبت مومن کی جان ہے، کملی والے کا پیار مومن کی جان ہے، مصطفیٰ کی محبت دین کی جان ہے، مصطفیٰ کا پیار ایمان کی جان ہے. میرے آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا بخاری میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مال سے، جان سے، والدہ سے، والد سے، بچوں سے، کاروبار سے، کردار سے، دکان سے، مکان سے، شان سے، کل جہان سے، خاندان سے، بچوں سے، پراپرٹی سے، ساری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا. اس لیے کہ مدینے والے کا پیار ایمان کی جان ہے. شان کے بغیر بندہ جو گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. جس کو مصطفیٰ سے پیار نہیں اس کو ایمان نہیں ہے. اور قیامت تک وہی شخص ایماندار ہوگا جو محمد عربی کا وفادار ہوگا. سمجھ آگئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ ایک دفعہ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور کے بغیر کچھ گزارا نہیں. وہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، جنت کتنی بڑی نعمت ہے. اذان دیتے ہو تاکہ جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہو جنت مل جائے، نماز پڑھتے ہو جنت مل جائے، رکوع کرتے ہو جنت مل جائے، سجدہ کرتے ہو جنت مل جائے، تلاوت قرآن کرتے ہو جنت مل جائے، جناب نفل پڑھتے ہو جنت مل جائے، رت جگہ کرتے ہو جنت مل جائے، تسبیح کرتے ہو جنت مل جائے، تحلیل کرتے ہو جنت مل جائے، اور سبحان اللہ کہتے ہو جنت مل جائے، محفلیں کرتے ہو جنت مل جائے، مدرسے بناتے ہو جنت مل جائے، نمازیں پڑھتے ہو جنت مل جائے، جہاد کرتے ہو جنت مل جائے،
اور میلاد کرتے ہو جنت مل جائے، قرآن پڑھتے ہو جنت مل جائے، نفل پڑھتے ہو جنت مل جائے، مسجدیں تعمیر کرتے ہو جنت مل جائے، مدارس کا قیام کرتے ہو جنت مل جائے، جتنی بھی عبادات کرتے ہو جنت مل جائے، ذکر اذکار کرتے ہو جنت مل جائے۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت ہے، مگر جنت کا امام الانبیاء کی شان ہی براء البراء ہے، سرکار کا تو درجہ ہی براء البراء ہے، مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ سرکار کے قدموں کے صدقے، رسول کی ماں کے صدقے، رسول اللہ کی امی جان کے صدقے، حسنین کریمین کی امی جان کے صدقے اللہ نے یہ جنت اٹھا کر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں وہ زمانہ چلا گیا جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ماؤں کو ذلت کا باعث سمجھا جاتا تھا، ماؤں کی بے ادبی اور گستاخی کی جاتی تھی۔ فرمایا میں اترا ہوں غار حرا سے اور صحیفہ انقلاب پیکر رشد و ہدایت قرآن ساتھ لے کر آیا، سین حرم میں میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ فرمایا لوگوں وہ زمانہ چلا گیا جب ماؤں کو بے عزت کیا جاتا تھا، اب آمنہ کا بیٹا کائنات کی ہر ماں کے سر پر عزت کا دوپٹہ سجانے کے لیے آ گیا ہے، عزت کی چادر سجانے کے لیے آ گیا ہے۔ کہا مصطفیٰ کی بات تو بہت اونچی ہے، نبی کے قدموں کے صدقے جنت اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب مجھے بتاؤ تیری اور میری ماں کی شان یہ ہے کہ ہماری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ فاطمہ زہرا کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے بیٹے خود جنت کے سردار ہیں، مگر اللہ نے سرداروں کی جنت بھی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی۔ یہ محبت کا تقاضا۔ عمران صاحب کھڑے ہیں اور ان کے بھائی کھڑے ہیں، بڑے سیانے جی چودھری عمران صاحب ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے سیانے۔ عنوان وہ چنے جو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتے، دو واسطے دو بارگاہوں میں کبھی رد نہیں ہوتے، لکھ لو مجھ سے، کہتی ہوں مور لگا کے دے دیتا ہوں، لے مور لگا کے، دو واسطے دو بارگاہوں میں کبھی رد نہیں ہوتے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا کی بارگاہ میں رسول کا واسطہ رد نہیں ہوتا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بطول کا واسطہ رد نہیں ہوتا۔ بڑے دو عنوان، بڑے وہ دو عنوان چنے ہیں جو بخشش کا ذریعہ ہیں، بخشش اور مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اچھا کہ ذہن میں خیال ہے شاہ صاحب نے جنت کی اتنی تعریف کی اور یہاں تک کیا، ثابت کر دوں کہ یہ نبی کے قدموں کے نیچے ہے؟ ذرا پیار سے کہیں تو بات ہے۔ اچھا آپ حضرات کو پتہ ہے، یہ علماء بھی جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان بھی کرتے ہوں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے پر جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر۔ میں اب یہ علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ مسجدوں میں پریشانی بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، رسول اللہ کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے رہے، حضور نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ یہ خیال رکھنا، یہ بھی خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے منصب کو بھی دیکھیں، آپ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہیں، آپ نبی کے منبر کے وارث ہیں، یہ گلہ نہ کیا کریں لوگ تعمن نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کا، ان کوئی تعمن کرتا ہے اس کی اپنی خوش نصیبی ہے، جو نہیں تعمن کرتا تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی اس لیے کرنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں۔ اور میں علماء، آپ حضرات سے اب یہ کہتا ہوں علماء کا ضرور خیال رکھیں۔ آپ کو جو یہاں سے لے جا کر گلبرگ کا کیا ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے گلبرگ کا سوسائٹی کا، اس کے پاس جا کر، جو مجھے تو پتہ ہی نہیں چونکہ شعبہ نہیں ہے، جی ڈی جی صاحب، اچھا ڈی جی صاحب سے جا کر ملاقات کرائے، بڑا اس کا شکر گزار رہتے ہیں کہ جس نے میری ڈی جی سے ملاقات کرائی ہے۔ کوئی کسی منسٹر سے ملاقات کرائے تو بڑے شکر گزار دیتے ہیں، بھائی چودھری ہو رہا تھا، پاپے ہو رہا تھا، میرے تے بڑا احسان ہے، مکی کے لے کے گئے نے تے سدھا کوٹھی وچوں اندر کھڑ کے تے انہاں دی بیٹھ کا وچ بٹائی چھڑیا،
کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ مجھے وزیر صاحب کا احسان ہے، میرا فلاں کا احسان ہے، فلاں کا. اگر کوئی آپ کی جناب چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کرا دے، اس کے بڑے آپ احسان مند رہتے ہیں. کوئی آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کرا دے، آپ اس کے احسان مند رہتے ہیں جی انہوں نے میری وزیر اعظم سے ملاقات کرا دی. یہ جو پگڑیوں والے یہ علماء کرام ہیں نا، یہ 5 وقت آپ کی کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کراتے، رحمان سے ملاقات کرواتے ہیں. یہ آپ کی اللہ سے ملاقات کرواتے ہیں. نماز میں رب سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب بتاؤ دنیا دار کے ساتھ جو ملاقات کرائے تو اتنا احسان یاد رکھتے ہیں، جو 5 وقت پروردگار سے ملاقات کرائے اس کا کتنا احسان کرنا چاہیے. سمجھ آئی میرے؟ یہ ان علماء کرام کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور کوئی کام نہیں ہوتا. ان کا یہی کام ہے، دین کا کام. اور یہ جو چیزیں ان پر آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور مشکل وقت قبر کا آئے گا وہاں بھی کام آئے گا، حشر کا آئے گا وہاں بھی کام آئے گا، پل صراط کا آئے گا وہاں بھی کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا. چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے. آپ مجھے خطیب ہونے کی حیثیت سے کم بلاتے ہیں، زیادہ سادات ہونے کی وجہ سے آپ یا بری سرکار کی اس نسبت کی وجہ سے میرے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. خیر اور دعا کریں اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا کرے، طبیعت میں کبھی لالچ پیدا نہ ہو، کبھی دین بیچنے کا تصور بھی پیدا نہ ہو. اللہ دین کا مخلص خادم اور غلام بنائے. ہمارے استاد کریم مسلح امت، استاد الاساتذہ، ہزاروں علماء کے استاد حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں صرف پڑھایا نہیں، پالا بھی ہے، ساتھ یہ سکھایا ہے بیٹا جب کبھی بات آئے اپنی اور دین کی عزت کی تو اپنی عزت دین کی عزت پر قربان کر دینا، دین کو رسوا نہ ہونے دینا. تو انشاءاللہ دین کے صدقے اللہ آپ کو بھی عزتیں عطا کرے گا. خیر میں بات یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشک تننے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دے رہے ہیں. آپ سب حضرات کو پتہ ہے جمعے کا دن، این جمعے کا اجتماع، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، رونے کی آواز آئی. رسول اللہ کا خطبہ، رونے کی آواز. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح جس طرح ایک بچہ ماں سے بچھڑتا ہے، اس طرح جس طرح بچہ ماں سے جدا ہوتا ہے اور تڑپ کے روتا ہے، چیخیں اور ٹیسیں نکالتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آئی. کوئی صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں یہ تو نہیں رو رہے، کوئی فاروق اعظم کو دیکھ رہے ہیں یہ تو نہیں رو رہے، کوئی حضرت عثمان کو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے نرم دل ہیں یہ رو رہے ہو، کوئی علی مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ رو رہے ہیں. سارے اپنے اپنے اور ایک وہ تو سرکار کے بارگاہ میں کوئی ایک عاشق تو نہیں تھا نا. چراغ گولڈا نے جو اس دور کے لیے کہا ایک میں ہی نہیں پر، اس دور کے لیے کہا میرے اور آپ کے لیے، اور میں واضح طور کے مجھ سے زیادہ آپ کے دل میں عشق رسول ہوگا. میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں، ان مشائخ اور پیروں کی طرح نہیں ہوں کہ خود جبہ و کبہ ڈال کے بیٹھے اور کہیں ہم ہی بڑے عاشق ہیں. کیا پتا کوئی داڑھی منڈا آخری جوتیوں پر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل یاد مصطفیٰ میں ہم سے بھی زیادہ دھڑکتا ہو. یہ کوئی بات نہیں، یہ نہ کہ عشق مصطفیٰ یہ رب کی عطا ہے، یہ رب جس کو چاہے عطا کر دے. وہاں تو بارگاہ ہی ایسی ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان. پڑھے پڑھے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو محبوب یگانہ ہے، جو رب دو. ساتھ یہ اعلان سننے تھوڑی کم ایک گاڑی ہے 749 749 749 یہ راستے میں کھڑی ہے اور اس وجہ سے سارا راستہ بلاک ہو گیا ہے. تو وہ جن صاحب کی ہے وہ
اٹھ کر اس کو سائیڈ پہ کھڑا کر دیں، اور ویسے اس لحاظ میں ضرور خیال رکھا کریں تاکہ راستہ بند نہ ہو، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا پیار سے پڑھیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، کل پل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے، اور لوگوں زہرا کا وہ بابا ہے، بڑے بڑے زہرا کا وہ بابا، ہاں زہرا کا وہ۔ آج ایسی سوچ اور ایسی فکر دی جا رہی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زہرا کا بابا نہ کہو، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو حسنین کا نانا نہ کہو۔ یہ یزیدی سوچ ہے، یہ شمر والی سوچ ہے، اور یہ مروانی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ ظالموں، تم اپنے بیٹوں کو، اپنا بچہ کو ہو، اپنے نواسوں کو، اپنا نواسا کو ہو، زہرا کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے، یہ توقیر ہے کہ اللہ نے وہ مصطفیٰ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، اور فاطمہ کو محمد جیسا باپ عطا کیا۔ سمجھ آئی؟ کائنات میں ذہن میں رکھیے، ہم اس یزیدی سوچ کو، اس مروانی سوچ کو کیک آؤٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ تمہارے فتوے، تمہاری باتیں، تمہارے اعتراضات، تم کیا سوچتے ہو مصطفیٰ کے یہ دیوانے قبول کر لیں گے؟ نہ بابا نہ، یہ کرپے والے، دروالے والے عاشق مصطفیٰ کے غلام جو اولیاء کے مزاروں سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ محمد کے رشتہ داروں سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ یہ غلط سوچ ہے مولویوں کی، یہ باطل فکر ہے مولویوں کی، نام نیاز مفکرین کی، کہ تم یہ فتوے دو گے تو یہ امت رسول اللہ کی آل بیت سے پیار چھوڑ دے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب آل بیت سے محبت چھوڑ دے گی، یہ رسول اللہ کے نواسوں سے پیار چھوڑ دے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے محبت چھوڑ دے گی۔ ارے یہ جیتے بھی آل محمد کے لیے ہیں، یہ مرتے بھی آل محمد کے لیے۔ اللہ نے یہ خیرت ہمیں دی ہے، کوئی جتنا بھی فتنہ، فساد اور بغض کے جناب انگارے لے کر یہاں آئے، یہ امت ان فتنہ و فساد کرنے والے ملاؤں کو تو چھوڑ سکتی ہے، رسول اللہ کی اولاد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ نشین رکھیے اس بات پر۔ میں کہتا ہوں آج پھر ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے تو وہ شاعروں نے اپنے نمک زیادہ ادا کیا ہے، جس کو تھا حالت کفر میں شعر کا، مگر حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ دلو رام کوثری کہتا کیا ہے، مورے سخی حسین سا نہ کوئی یوبت نہ کوئی یا، مورے سخی حسین سا نہ کوئی یوبت نہ کوئی یا، آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ شخص تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، عاشق رو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے، مگر ان کو تو خبر ہے جن کے عشق میں جو رو رہا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بردے نے آقا جولی، در در دیو نہ جاوے سونے دا جو گدائے،
سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ پڑھو ایک دفعہ پیار نال، اس گھر میں برکت آئے، اس خاندان میں برکت آئے، آپ احباب کے ایمان میں برکت آئے، آپ کے سارے کاروبار میں برکت آئے، آپ کے عقیدتوں میں برکت آئے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ سونا سونے کا نام سونا۔ لوگ کہتے ہیں کرونا ہو گیا، 130 پر عمل کرو، کرنا چاہیے۔ کرونا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو اندر چھپے رہے کورونے نے ان کو دبوچ لیا۔ جنہوں نے اس حال میں بھی مصطفیٰ کی محفلیں سجائی رکھی، ہمارے پاس بھی کرونا نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ سونے کا نام سونا، ہر مرض دی دوائے۔ سونا مدینے والا دکھیاں۔ میں اختتام بھی کریم کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے منبر سے، اور چونکہ انصاری عورت نے اس کو پہلے جاتا ہے ٹھیک کرتے آواز گونج بہت ہو رہے، انصاری عورت نے منبر بنایا، رسول اللہ منبر پر بیٹھے، رونے کی آواز آئی، فنازل عن المنبر، سرکار منبر سے نیچے اترے، کونے میں کھجور کا خشک تنا رکھا ہوا تھا، رسول اللہ گئے، آپ نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اور کرپے والو اور رسول اللہ کے غلاموں عاشقوں، اگر کھجور کا خشک تنا جڑ سے کٹا ہوا ہے، زمین سے ہٹا ہوا، مگر پھر بھی عشق میں ڈٹا ہوا، اگر وہ روئے حضور کے لیے تو سرکار کے سینے لگ جائے، تو کیا سمجھتے ہو جو امتی سب کچھ ممتاز قادری کی طرح رسول اللہ کے نام پر داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کے سینے سے دور ہوگا؟ وہ نہ مصطفیٰ کے سینے سے دور ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے مدینے سے دور ہو سکتا ہے۔ سرکار نے سینے لگایا، ہاتھ پھیرا، اور اس نے اس طرح سسکیاں بھرنی شروع کی، جس طرح بچے کو ماں دلاسا دیتی ہے نا، اس کی ہچکی بن جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے نا، رونا تو ختم ہو جاتا ہے، ایسے بچہ نہیں کرتا رہتا کافی دیر تک، یعنی اس کو وہ احساس ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری مرضی ہو میں تجھے مدینے کے باغ میں لگا دوں کہ یہاں تو ہرا ہو جائے۔ علامہ سیوطی نے لکھا، اس پر بحث کی ہے، کہتے ہیں اور دیگر جو ارباب سیر ہیں انہوں نے لکھا ہے، یا ہرا ہو جائے لوگ تیرا پھل کھائیں، یا تیری مرضی ہو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا تو پھر ختم ہو جانے والی ہے، مجھے جنت میں لگا دے۔ تو سرکار نے فرمایا وعدہ کہاں کیا تھا؟ اب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کہاں کیا، کہاں لگا دوں؟ جنت میں۔ تو عمران بھائی حکم کیا دیا؟ پر جہاں حضور کھڑے تھے فرمایا یہاں گڑھا کھودو۔ آپ نہیں سمجھے، وعدہ تھا جنت کا، جہاں سرکار کھڑے تھے وہاں گڑھا کھدوایا۔ اور آج بھی ریاض الجنہ میں آج بھی استن حنانہ موجود ہے، استن حنانہ اس کی یاد میں ستون وہاں موجود ہے، اور استن حنانہ کے پاس جو عشق مصطفیٰ کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو محبت مصطفیٰ کا نور عطا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ کا سرور عطا کرتا ہے، غلامی حضور عطا کرتا ہے۔ کہا میرے قدموں کے نیچے اس کے دفناؤ، کوئی سمجھ آئی؟ وعدہ جنت کا تھا، دفنایا نبی کے قدموں کے نیچے، اور راز کھول دیا، پردہ اٹھا دیا، تجھے اور مجھے یہ راز بتا دیا۔ جس جنت کو تم ادھر ادھر تلاش کرتے ہو وہ جنت ادھر ادھر نہیں، اللہ نے وہ جنت اٹھا کر محمد کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔
جو ان قدموں سے لپٹ جاتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ حضرت سیدہ زہرا پاک کے والے سے ایک ہی روایت سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ علماء حضور ایک جوتی مبارک پہن کر چھوڑ دیں، اتار دیں، کوئی اس جوتی کو اٹھا کر پھینکے نا، صرف اس جوتی کی توہین کر کے نعوذ باللہ اس کو جوتڑی کے دے۔ لو کالا لنال النبی نویلن، اس میں جناب تصغیر کے صیغے سے نویلن یکفرو، جو اس جوتی کو ہلکے جملے سے بولے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب بتاؤ جوتی تو اپنے جسم سے نہیں بنی ہوتی، جوتی تو غیر چمڑے سے بنی ہوتی ہے، کسی جانور کے چمڑے سے بنی ہوتی ہے۔ صرف جوتی کے ساتھ نبی کا قدم لگ جائے تو وہ اسلام میں نہیں رہتا جو اس کو جوتی کی توہین کرے، اس جوتی کی توہین کرنے والا اسلام میں نہیں رہتا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر فتویٰ لگا لو جو جگر مصطفیٰ کی توہین کرے اس کے بارے میں۔ مسئلے حق قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، قبر میں جو سامنے آنا ہے جس سے پہچان ہو کر نجات ہوگی وہ زہرا کے بابا ہیں، وہ حسنین کے نانا ہیں، وہ زہرا کے بابا ہیں۔ یہ لوگوں کو برگلانا چھوڑو، یہ بدماشیاں چھوڑو، یہ ٹھیکیداریاں چھوڑو۔ میں پوچھنے والوں پر پتہ کہنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے تیری بیٹی اچھی لگتی ہے، تجھے تیری اولاد اچھی لگتی ہے، کیا مصطفیٰ کو اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی؟ رب کعبہ کی قسم کائنات میں محمد جیسا باپ کوئی نہیں اور زہرا جیسی بیٹی کوئی نہیں، جس کے بارے میں سرکار یہ فرمائے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت اور میری بات ختم، سارے صحابہ کہتے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ قربان، میرے ماں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضی، سارے یہ کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ وقال النبی لفاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، سرکار فرماتے فاطمہ باقی سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اس زہرا کا مقام اور مرتبہ ویسے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں مگر یہ چیز سچ ہے، اگر صادق آتی ہے تو سیدہ کی بارگاہ میں آتی ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، فرشتے وضو کریں۔ یہ مقام سیدہ طیبہ طاہرہ کا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر مجھے شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی اور یہ رکاوٹ نہ ہوتی ورنہ گردے تربتش گردید میں وسجدہ پر خاک او پاشید میں۔ فرمایا اگر یہ شریعت کی حدیں نہ ہوتی نا تو پھر لوگ بھی دیکھتے، میں محبت کی انتہا کر دیتا، لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں مزار فاطمہ کا طواف کرتا۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، اقبال کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہی اقبال جو کہتا ہے کہ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہی خرابی ہے، کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال یہ گناہگار بوترابی ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے ورنہ میں لوگ کعبے کی طرف سجدہ کرتے، میں فاطمہ کے قدموں کے جہاں نشان ہیں ہزاروں سجدے میں ان نشانوں پر قربان کر دیتا۔ یہ محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ آل بیت اطہار صحابہ کرام سرکار کی ساری نسبتوں سے وفا بھی عطا فرمائے اور نسبتوں کا حیا بھی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس گھر میں عمران صاحب کی جان مال عزت آبرو میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دعا میں نہ بھی کہوں، جہاں رسول کا ذکر ہو اور بطول کا ذکر ہو وہاں برکتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناصر قادری صاحب نعت پڑھیں گے، آپ حضرات بیٹھے رہیں گے، آخر میں دعا ہوگی۔ میں نے گولڈا شریف ایک عام اجلاس میں سیدہ کائنات کے حوالے سے ہی منعقدہ، اس میں نے پہنچنا ہے اور آپ احباب سے میں اجازت دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تسی شروع کرو کام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل کر سارے درود شریف پڑھ لیں۔